نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد ہے، اور سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم مضامین کو بیان کیا ہے، جن میں سے بعض مضامین کو میں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ سورہ رعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک ہادی کو بھیجا، ایک رہنما کو بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کرتا رہا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح کو ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود کو قوم عاد کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح کو قوم سمود کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب کو قوم مدین کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، جناب داود، جناب سلیمان، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، یہ سب کے سب رسولاً الی بنی اسرائیل بن کے آئے، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آئے ہیں جو ایک علاقے اور وقت کے رہنما بن کے نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام زمانوں اور مکانوں کا رہنما بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان ان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام کر رکھا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کی آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان کئی مرتبہ غیر مرئی حملوں سے اس لیے بچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ جنات انسان کے مقابلے میں بڑے ہی طاقتور ہیں، اسی طرح جادوگر ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ انسانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام کے تمام حملوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نادیدہ چوکیداروں کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا بھی اعلان فرماتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ، کہ جب بجلی کڑکتی، ہر بادل گرجتا ہے، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کے مختلف مقامات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نباتات، جمادات، چرند پرند، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو کرتے ہیں۔ اگر تسبیح نہیں کرتے تو انسانوں کی ایک جماعت نہیں کرتی، جنات کی ایک جماعت نہیں کرتی۔ فرشتوں کا کام تو 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ رزق کی بجائے اللہ کی تسبیحات، اللہ کے ذکر اذکار کے اوپر نشو و نمان کی ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت انسان کو اللہ نے تدبر بھی دیا، غور و فکر کی صلاحیت بھی دی، حواس خمسہ سے بہرور بھی کر دیا، سوچنے والا دماغ بھی دے دیا، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عنایات کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، اور یہ بات کہنے کے اوپر بھی آمادہ و تیار ہو جاتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ان ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ جب پیدا ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا؟ پہلی مرتبہ بنانا بہت مشکل تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تو دوبارہ پیدا کرنے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہڈیوں کو کیسے زندہ کروں گا۔ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانًا، میرے لیے تو انگلیوں کی لکیروں کو پیدا کرنا بھی چندنا مشکل نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، مومن جو ہوتے ہیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے طمانینت دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دو ترجمے ہیں اس کے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے،
اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون نہیں ملتا؟ حضرات گرامی قدر، انسان کے پاس ویلتھ ہو، ہیلتھ ہو، انسان کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، شریک زندگی ہو، اولاد ہو، لیکن اس کے باوجود یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پوچھا جائے کیا بات ہے، وہ کہتا ہے ڈپریشن نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے، روح کی اداسی ہے جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، توانائی جسم سے ڈرین ہو چکی ہے اور کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم میں یہ بات سمجھنی پڑتی ہے کہ انسان فقط گوشت پوش کے وجود کا نام نہیں، بلکہ انسان کے اندر ایک روح ہے۔ انسان کے گوشت پوش کو جس طرح رزق کی ضرورت ہے، جس طرح خوراک کی ضرورت ہے، جس طرح اس کی کیئر کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ انسان کا جسم توانا ہو اور روح کمزور ہو جائے تو انسان نفسیاتی اور روحانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے مد مقابل انسان کی روح توانا ہو اور جسم کمزور ہو تو انسان بالکل سرسبز و شاداب نظر آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں یار وہ بیمار تو ہو گیا لیکن حوصلہ بہت ہے، وہ بیمار تو ہو گیا لیکن موریل بہت بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں پر جسمانی علاج اور معالجے کی بات کرتے ہیں، وہیں پر روحانی علاج اور معالجے کو بھی انتہائی ضروری خیال کرتے ہیں کہ انسان کے وجود کو شفا یابی کے لیے جہاں پر میڈیسن کی ضرورت ہے، جہاں پر ہیلتھ کی ضرورت ہے، جہاں پر نیند کی ضرورت ہے، جہاں پر اچھی غذاؤں کی ضرورت ہے، جہاں پر ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کی ضرورت ہے، جہاں پر جراثیم کش ادویات کی ضرورت ہے، وہیں پر انسان کو صحیح معنوں میں صحت کو حاصل کرنے کے لیے روحانیت کی بھی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، ذکر الہی کی ضرورت ہے، انابت اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو تو ایسے عالم کے اندر اس کو صحت حقیقی معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ صحت فقط انسان کے جسم کی درستگی کا نام نہیں، بلکہ نفسیاتی اعتبار سے بھی درستگی کا نام ہے، روحانی اعتبار سے بھی فٹنس کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز تھی جس نے امام مالک کو کوڑے کھانے کے باوجود مطمئن رکھا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے احمد ابن حنبل کو جیل میں جانے کے باوجود مطمئن اور مسرور رکھا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے ابن تیمیہ کو قید تنہائی کا اسیر بن جانے کے باوجود بالکل خوش رکھا؟ حضرات گرامی قدر، ابن تیمیہ نے اس بات کا خود ذکر فرما دیا، ان جنتی و بستانی فی قلبی، کہ بے شک میری جنت اور میرا باغ وہ تو میرے دل کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، روحوں کی اداسیوں کو دور کرنے کے لیے اور دل کو طمانینت اور توانائی دینے کے لیے اللہ کا ذکر بڑا ہی ضروری ہے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام اللہ کے بارے میں ایک بات کہی تھی، اور آج بھی ہر مشاہدہ کرنے والا اور باریک بینی سے اس بات کے اوپر غور کرنے والا اس بات کا اچھی طرح جائزہ لے سکتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ حضرت طفیل دوسی نے اس بات کو محسوس کیا، انسان کو ہوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر یقین نہیں آتا، حالت روزہ کے اندر اگر کبھی آپ کے اوپر کمزوری حملہ کرے، قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں، آدھا پارہ پونا پارہ پڑھنے کے بعد یکلخت انسان قائم دائم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ انسان کو روحانی اعتبار سے توانائی کی ضرورت ہے، انسان کو روحانی طمانینت کی ضرورت ہے، اور وہ طمانینت اگر حاصل ہوگی تو اللہ کے ذکر سے حاصل ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ قرآن بڑی ہی عجیب کتاب ہے، اس کے اندر اتنا اعجاز ہے، اس میں اتنا اعجاز ہے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اگر مردے کلام کرتے تو اس کلام کے ذریعے کلام کرتے، اگر پہاڑ چلتے تو اس کلام کے ذریعے چلتے، اگر زمین کا سینہ شک ہوتا تو اس کلام کے ذریعے شک ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، دکھ کی بات ہے، تاسف کا مقام ہے، اللہ نے اتنی بڑی لازوال اور بے مثال دولت دے رکھی ہے، لیکن ہم نے اپنے چہرے کا رخ دوسرے کا رکھا ہے، اس کی نصیحت سے دور ہیں، تلاوت سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اللہ اس کے جیون کو تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی اس کو اندھا کر دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، دل کی طمانینت بھی کلام اللہ کے اندر ہے، اور جیون کا سکون بھی کلام اللہ کے اندر ہے۔ اور ایک بہت بڑے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خلا ہے،
وہ خلا کسی اور چیز سے پر نہیں ہو سکتا سوائے ذکر اللہ کے. ذکر اللہ کریں گے انسان کا دل کا خلا پر ہو جائے گا. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کاتب تقدیر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو لکھنے والے ہیں. تقدیر کا لکھنا بہت بڑی بات ہے. حضرات گرامی قدر تقدیر انسان کے لیے کئی مرتبہ گھبراہٹ کا سبب بھی بن جاتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں میں بدبختوں میں شامل نہ ہو جاؤں. اللہ نہ کرے کہیں میں تباہ حال لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں. اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے. بندہ مومن و مسلمان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے وقنا شر ما قضیت اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و ترک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء. یہ ایسی دعاؤں کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے جو فیصلے ہیں جو انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں کوفت کا باعث ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے انسان کو محفوظ و مامون فرما لیں گے. حضرات گرامی کا سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ہی مضامین بیان کیے. ایک مضمون تو وہی جس کا ذکر میں نے سورہ رات میں کیا تھا کہ اللہ نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی کو بھیجا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو نئے الفاظ میں بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. اللہ نے ہر قوم کے اندر ان کی زبان بولنے والے رسول کو بھیجا. آخری رسول عربی کو بھیجا, رسول ہاشمی کو بھیجا. حضرات گرامی قدر عربی زبان کو بھی قرآن نے زندہ و تابندہ کر دیا. حضرات گرامی قدر باقی زبانیں امتداد زمانہ سے مٹ گئیں, باقی زبانیں گردش دورہ سے تبدیل ہو گئیں, لیکن قرآن مجید کا عربی زبان کے اوپر یہ اثر ہوا کہ بلسان عربی مبین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کو اس انداز میں ہرا بھرا کر دیا کہ 1400 قبل جو عربی زبان کے الفاظ تھے, جو لہجے تھے, جو انداز تھے, جو اطوار تھے, جو محاورے تھے, جو معنی اور مطالب تھے, آج بھی زبان عربی کے یہاں پر موجود ہیں. حضرات گرامی قدر مجھے اردو ادب کو پڑھنے کا موقع ملا, مجھے انگریزی ادب کو پڑھنے کا موقع ملا. جب میں نے میر درد کی شاعری کو پڑھا تو میں نے دیکھا اردو کے اندر کچھ عجابت ہے, کچھ اجنبیت ہے. جب میں نے چونسر سپینسر کی شاعری کو پڑھا تو میں نے چوسر کی شاعری کو پڑھ کے یہ محسوس کیا اس کی انگریزی زبان میں کچھ عجابت ہے. آج کی انگریزی زبان اور چوسر کی انگریزی زبان کے اندر کوئی نسبت موجود نہیں ہے. 200-300 سالوں کے اندر زبان انگریزی کے اسلوب بدل گئے, انداز بدل گئے, اسالیب بدل گئے, سپیلنگز بدل گئے, لیکن حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے جس نے عربی زبان کو زندہ و تابندہ کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے نزول نے زبان عربی کو وہ زندگی عطا کر دی, زبان عربی کو وہ حرارت عطا کر دی کہ حضرات گرامی قدر آج بھی دنیا بھر کے اندر عربی زبان کی بول چال کا وہی اسلوب ہے جو قرآن مجید کا اسلوب ہے, جو قرآن مجید کا انداز و اطوار ہے. بلکہ آج بھی جب زبان عربی کا بہت بڑا خطیب کسی وقت عربی زبان کے اندر سے شعر کو پڑھے یا ادب کے ٹکڑے کو پڑھے وہ اثر نہیں ہوتا. جب کلام اللہ کی آیت کو پڑھا جاتا ہے تقریر کو ایک نیا رخ مل جاتا ہے, تقریر کو ایک نیا رنگ اور روپ مل جاتا ہے. حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اس بات کو سمجھنا پڑتا ہے کل ان اجتمعت الانس والجن الا یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. روح زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور ان کی یہ خواہش ہو کہ کلام اللہ جیسے کلام کو بنا لیا جائے, سارے ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں, کلام اللہ کی وجاہت کو, اس کے انداز کو, اس کے ابلاغ کو پیش کرنے سے قاصر ہی رہیں گے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا تو پھر میری پکڑ بڑی ہی شدید ہے. حضرات گرامی قدر شکر اور ناشکری کے 3 مدارج ہیں, 3 درجے ہیں. 3 درجے کیا ہیں؟ پہلا درجہ دل سے شکر کرنا کہ اللہ جتنی بھی نعمتیں میرے پاس موجود ہیں, جتنی بھی قوت گویائی ہے, جتنی بھی خیالات کی روانی ہے, جتنا بھی اسلوب اور انداز ہے, اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ تیری ہی طرف سے ہے. حضرات گرامی قدر دوسری بات ہے زبان سے الحمدللہ کہنا. تیسری بات ہے عمل سے اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا تابع دار ہوں. حضرات گرامی قدر دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا
اور انداز و اطوار سے اللہ کی ناشکری کرنا یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ کئیوں کو اللہ نے مال دیا ہے الحمدللہ تو کہتے ہیں، لیکن ان کی بہن بیٹی جب شادی پہ جاتی ہے آدھی برہنہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ شکر گزاری کی بات نہیں، یہ ناشکری کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر تجھے مال دینے سے پہلے تو تہجد گزار تھا، مال کے ملنے سے پہلے تو شب زندہ دار تھا، مال کے ملنے سے پہلے تو 5 نمازیں پڑھتا تھا، مال کے ملنے سے پہلے تو لمبی دعائیں کرتا تھا۔ آج مال مل گیا، پہلی تیری تہجد گئی، پھر اشراق گئی، پھر نمازیں گئی، پھر پہلے سنتیں گئی، پھر فرض بھی جاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر کیا تو نے مال کا شکر ادا کیا؟ نہیں، تو نے مال کو پا کے نہ شکری کی ہے۔ چنانچہ شکر کے تینوں مدارج کے اندر سے گزر جانے والا بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور جو شکر کرتا رہے گا نعمتیں بڑھتی ہی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر نعمتیں پتہ کب کم ہوتی ہیں؟ جب انسان نہ شکری کے راستے پہ چل نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی نعمت کو چھیننے کا حد جواز جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رکھ دیتی۔ ظاہری بات ہے، اگر زبان سے گندی بکواس کرو گے قوت گویائی چھن سکتی ہے، اگر آنکھ کا غلط استعمال کرو گے بینائی کمزور ہو سکتی ہے، اگر دماغ سے گندی پلاننگیں کرو گے حافظہ چھن سکتا ہے، اگر ہاتھوں سے ظلم کرو گے ہاتھ کے اوپر شل ہو سکتا ہے، ہاتھ پہ فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، اگر قدم غلط راستے پہ چلاؤ گے قدموں کے اندر چلنے کی صلاحیت کمزور پڑ سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر کا راستہ اختیار کر لو، اللہ نعمتیں بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ اہل ایمان کو قول ثابت کے اوپر دنیا کے اندر بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت کے اندر بھی قائم رکھے گا، اور گمراہ کرتا ہے کن کو؟ ان کو گمراہ کرتا ہے جو ظلم کے راستے کے اوپر چل نکلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورت میں 2 کلموں کی مثال دی، ایک کلمہ کفریہ کلمہ، ایک کلمہ طاغوت کا کلمہ، ایک کلمہ منافقت کا کلمہ۔ حضرات گرامی قدر اس کی مثال یوں ہے جس طرح زمین کے اوپر کوئی بیل پڑی ہو اور بالکل اس کو ہلکا سا ہاتھ ڈالیں وہ اکھڑ کر جو ہے باہر آ جائے، اور اس کے مد مقابل کلمہ طیبہ کی مثال کیا ہے کہ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ وہ اتنا توانا درخت کی مانند ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں آسمانوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہیں۔ حضرات گرامی قدر پتہ آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حبیب نجار نے کیا کہا تھا؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ میں اس اللہ کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر حبیب نجار کے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے، زمین کے اوپر کلام اس نے کیا، اللہ نے کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر وہ جو رجل مومن تھا دربار فرعون میں، اس نے کیا کہا تھا؟ قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ وہ بندہ جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا لیکن دل کے اندر ایمان موجود تھا، جس وقت سیدنا موسیٰ کی شہادت کا ارادہ کیا گیا وہ جوش میں کھڑا ہوا۔ قال رجل من آل فرعون یکتم ایمان، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ اس کو جوش آیا، کہا اس کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب کہتا ہے، اللہ کو اس کو خلوص پہ مبنی کلمہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ایک بات مخلصانہ کہی ہو اور ایک بندے کی زندگی سنور جائے، جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، اور ہزاروں تقریریں کی ہوں لیکن ریاکاری کے ساتھ کی ہوں، حضرات گرامی قدر انسان جہنم کے انگاروں سے نہیں بچ سکتا۔ تو بات کیا ہے؟ بات خلوص کی ہے، بات طیب بات کی ہے، بات عقیدہ توحید کی ہے، بات درست منہج کی ہے، بات سیدھے راستے کی ہے۔ جس کو سیدھے راستہ نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ نصیب ہو جائے، وہ اتنی گریوٹی ہے، اس کا اتنا وزن ہے کہ جڑیں اس کی زمین کے اندر ہیں لیکن شاخیں آسمانوں تک جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت اور ان کی دعاؤں کا ذکر کیا جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ حضرات گرامی قدر بڑھاپے کے اندر بوڑھے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے
دنیا جہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ دعائیں مانگتے رہے. اور حضرات گرامی کا تربیت کا کیا انداز و اعتبار اختیار کیا. کبھی دعا مانگی تو یہ مانگی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا لینا. امام الموحدین اپنے بچوں کے بت پرستی سے بچنے کی دعائیں مانگ رہا ہے. اور کبھی دعا مانگی تو یہ مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ اپنے بچوں کو آباد کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچے کو کہاں پہ آباد کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اپنے بچے کو وادی بیاب و گیا میں تیرے گھر کے پاس آباد کیا ہے. اللہ کس لیے کیا ہے؟ مجھے کاروبار سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ میرا بچہ نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے. لیکن اللہ بلحاظ باپ یا پدری محبت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کے اندر یہ بات تو پیدا کرتی ہے میرے بچے کو رزق تو ملنا چاہیے فجر، اور میرے دل میں یہ بات بھی آتی ہے وادی بے آب و گیا میں رہنے والے میرے بچوں سے لوگوں کا پیار بھی ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر اپنے بچے کی قبولیت کی دعا بھی کی، اپنے بچے کے لیے رزق کی دعا بھی کی. فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کو رزق بھی دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچوں کے دل، لوگوں کے دل میرے بچوں کے علاقے کی طرف بھی موڑ دینا. حضرات گرامی کا دنیا ترستی ہے آج بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور پھل دنیا بھر کے اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ جو وادی بے آب و گیا ہے اور وادی غیر ذی زرع ہے، اس کے اندر سیدنا ابراہیم کی دعا کو اللہ نے کس طرح قبول و منظور فرما دیا. دنیا کا ہر پھل چل کے مکہ مکرمہ کے اندر پہنچتا ہے. بیروت کے کیلے بھی ہیں حضرات گرامی قدر، انگلستان کی چیری بھی ہے، سٹرابری بھی ہے، پاکستان کا پھل بھی وہاں پر موجود ہے، دنیا جہاں کا ہر پھل وہاں پر موجود ہے. سمجھ میں آئی کہ پھل کو جمع کرنے والا، رزق کو جمع کرنے والا کھیتی باڑی کی زمین کو نہیں دیکھتا، وہ رزق کو حکم دیتا ہے، رزق وادی بے آب و گیا کے اندر بھی پہنچ جاتا ہے. اور حضرات گرامی قدر اپنی اولاد کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. بات تو ہی سے شروع کی، نماز کے اوپر مٹائی، نماز کے اوپر ختم کی، حضرات گرامی کا نماز میں مکمل کی. حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے آج کا باپ کس طرح کا باپ ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بچہ انجینئر بن جائے، فوجی بن جائے، جرنیل بن جائے، کرنیل بن جائے، بریگیڈیئر بن جائے، آئی جی بن جائے، چیف انجینئر بن جائے، ایم ایس بن جائے. لیکن حضرات گرامی کا نمازی ہو نہ ہو، داڑھی ہو نہ ہو. میری بیٹی جو ہے وہ پرنسپل بن جائے، لیڈی ڈاکٹر بن جائے، میری بیٹی جو ہے نیوٹریشنسٹ بن جائے، میری بیٹی جو ہے کیمسٹ بن جائے، فارماسسٹ بن جائے. میری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، تیری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، لیکن تو نے کبھی اس کے پردے کی فکر بھی کی ہے؟ تیری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، تو نے کبھی اس کی نماز کی فکر بھی کی ہے؟ تیری بیٹی بڑی انٹیلیجنٹ ہے، تو کیا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ایک باپ ہے جس نے انجینئر ڈاکٹر بیٹے چھوڑے دنیا سے چلا گیا، ایک باپ ہے جس نے حافظ قرآن بیٹے چھوڑے دنیا سے چلا گیا. حافظ قرآن اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے زیادہ کبھی قریب تر ہیں کہ دنیا دار بیٹے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے قریب تر ہوں گے. حضرات گرامی قدر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ دنیا دار بیٹے اگر باپ کو یاد بھی کریں تو اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں، دعائیہ انداز میں یاد نہیں کرتے. اور دیندار بیٹا اپنے باپ کو جب بھی یاد کرتا ہے دعاؤں کے ساتھ یاد کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کر دینا اور ان کی مغفرت کو فرما دینا. حضرات گرامی کا اس کے بعد سورہ ہجر ہے، اور سورہ ہجر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا ستاروں کے بنانے کے مقاصد کیا ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے 7ویں پارے میں رکھا تھا. ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے بنایا گیا، ایک آسمان کو زینت دینے کے لیے، ایک شیاطین کو جو ہے جلانے کے لیے، اور ایک زمین اور خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر رہنمائی کرنے کے لیے ستاروں کو بنایا گیا. ستاروں کا کوئی چوتھا مقصد نہیں جو زندگی کے آنے والے ایام کو، آنے والے سفروں کو، آنے والے امتحانوں کو بروج سے جوڑتا ہے. وہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا. حضرت رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی. حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے کہا ہے
میرے اللہ نے کہا ہے۔ اس بارش نے کئیوں کو مومن بنا دیا، کئیوں کو کافر بنا دیا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، ایک بارش نے کئیوں کو مومن کئیوں کو کافر بنا دیا؟ کہا ہاں ہاں، جس نے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، میرا رب کہتا ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس نے میرا انکار کیا اور وہ ستاروں پہ ایمان لے کے آیا۔ اور جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کے ساتھ نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے امر سے ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ، اس کا میرے پہ ایمان ہے، وہ ستاروں کا منکر ہے۔ جو ایک بارش کو ستاروں کے ساتھ جوڑے وہ تو جناب ایمان سے باہر ہو جائے، اور کلمہ طیبہ پڑھ کے عبد الوہاب، عبد الستار، عبد الرزاق، عبد الواجد، عبد الماجد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو جب بھی سنڈے میگزین کو اٹھاتا ہے سب سے پہلے ہوروسکوپ کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے بروج کو دیکھتا ہے، سب سے پہلے ستاروں کی حرکت کو دیکھتا ہے۔ ستارے کیا ہیں؟ ستارے نہ تقدیر کی کتابت کرنے والے ہیں، ستارے نہ تقدیر کے پر اثر انداز ہونے والے ہیں، ستارے نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ رزق کے مالک ہیں، نہ کسی قسم کی ان میں خیر والی کوئی اثرات موجود ہیں۔ ستاروں کی حقیقت کو تو سیدنا ابراہیم نے پہلے ہی وعدے کر دیا تھا۔ ستارے کو ڈوبتے دیکھ کے کہا تھا لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ چاند کو ڈوبتے دیکھ کے کہا تھا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، میرے رب آپ ہی سیدھے راستے پہ چلا دیجئے۔ پھر سورج کو ڈوبتا دیکھ کے کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کا روح نہ ستارے کی طرف کرتا ہوں، نہ سورج کی طرف کرتا ہوں، نہ چاند کی طرف کرتا ہوں، میں اپنے چہرے کا روح اگر کرتا ہوں تو مالک کائنات کی طرف کرتا ہوں۔ حضرات گرامی کا سورت کے آخر میں جا کر ایک اہم مضمون اور اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کا استہزاء کرتا ہے، جو حضرت رسول اللہ کا تمسخر کرتا ہے، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ زمین کے سینے کو اس کے لیے تنگ کر دیا جائے گا، زمین کے پر اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ انا شانیک هو الابتر۔ حضرات گرامی قدر، جتنے بھی بیٹے اس کے کیوں نہ ہوں، جتنا بھی جتھا کیوں نہ ہو، وہ بے نام و نشان رہے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ جو حضور اقدس کا دشمن ہے اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، بدامنی ہے، بے چینی ہے، اور جو حضور اقدس کا محب ہے اس کے لیے اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور جو آپ کا تابعدار ہے اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک کر دینا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت کے اندر بیان جو مضمون ہے وہ ہم سے اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے، ہم بڑی غیرت کی بات کرتے ہیں لیکن جب حضور اقدس کی شان اقدس کی بات آتی ہے ہم سارے مصلحت کوش بن جاتے ہیں، مداہنت کے پیروکار بن جاتے ہیں، ہمارے اندر عجیب و غریب قسم کا فلسفہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کا اپنا قانون ہے، ان کا اپنا قانون ہے۔ حضرات گرامی قدر، سن لیجئے، تمام کی تمام دنیا احترام انسانیت پہ اتفاق کر چکی ہے، ڈیفیمیشن کے قوانین کو مان چکی ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے قوانین کو مان چکی ہے۔ اگر ایک انسان کی عزت کے لیے حق عزت کے قوانین مان لیے گئے اور ایک ادارے کی عزت کے لیے توہین عدالت کے قوانین مان لیے گئے تو حضرات گرامی قدر توہین رسالت کے حوالے سے بھی اہل مغرب کو حضور اقدس کی عزت اور ناموس کے قوانین کو اپنے ملکوں میں اس کا اجرا کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کرتے تو انشاءاللہ مسجدوں اور منبر و محراب کے ورثاء اپنی آوازوں کو ببانگے دھول اٹھاتے رہیں گے۔ خان صاحب نے تو اس دن دل ہی توڑ دیا جب یہ بات کہی ہماری معیشت الجھ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، معیشت کیا ہے؟ اگر معیشت بے غیرتی سے حاصل ہوتی ہے تو ایسی معیشت پہ تھوکنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اگر معیشت ہی سب کچھ ہے تو پورے ملک میں چکلے کھولنے کی بات بھی ہو سکتی ہے، پورے ملک میں شراب کے اڈے کھولنے کی بات بھی ہو سکتی ہے، اور پورے ملک میں جوئے خانے کھولنے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے، شرف انسانیت سے گرے ہوئے کام ہیں اور اسلامی اور ہلاکی غیرت کے منافی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جن ملکوں نے اعلانیہ طور پر، سرکاری طور پر حضور اقدس کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ناپاک جسارت کی ہے، ان ممالک کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے اور سفارتی بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے۔ یہ امت کا وہ مطالبہ ہے جو جب تک ایک بھی محب رسول زندہ ہے انشاءاللہ یہ مطالبہ جاری و ساری رہے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے دوست احباب بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما۔ اللہ کئیوں نے اپنے والدین کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے والدین کو شفا یاب فرما۔ اللہ جتنے والدین توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ علامہ شہید اور والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ بھائی جاوید کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ اس مرکز کی بنا کے اندر حصہ لینے والے تمام مرحومین کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ افضل بھائی کا آپریشن ہوا، اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما۔ اللہ حاجی یونس صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ حاجی یوسف و یعقوب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ چودھری عبدالعزیز حاجی حمید حاجی ایوب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ شیخ منظور کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے اللہ ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ یزدانی صاحب عبدالخالق قدوسی محمد خان نجیب اور ان کے رفقاء کی خطاؤں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔